29 सफ़र المظفر اور بات کریں گے صرف 5 منٹ کے مدرسے میں، اور آپ سے چاہیں گے صرف آپ کے قیمتی 5 منٹ۔ انشاءاللہ یہ میرے اور آپ کے 5 منٹ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر کا باعث بنیں گے، اللہ کی رضا کا باعث بنیں گے، اور آخرت میں میزان کے ترازو پر خوب وزن لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نیک اعمال کے پلڑے میں۔ فہم قرآن کی بات کریں کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں بہت ہی واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ شرک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ جو ایمان لائے بغیر مر جائے اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، اور شرک کے علاوہ دوسرے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ جن کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور جس گناہ پر چاہیں گے عذاب دے دیں گے۔ عقلی طور پر بھی شرک کرنا بہت بڑی حماقت ہے اور ناانصافی ہے۔ دنیا میں کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہو اور دوسرے شخص کسی کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ بھی اس میں شریک ہے، تو مالک کو کتنا ناگوار ہوتا ہے، حالانکہ وہ صرف مالک مجازی ہے، بلکہ نہ کہ مالک حقیقی ہے نہ خالق ہے۔ پھر بھی دوسرے کی شرکت اس کو گوارا نہیں ہوتی۔ اگر عام چیزوں میں بھی ہماری کوئی چیز میں کوئی شراکت داری کرنا چاہے تو ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا ہے، حالانکہ ہم اس چیز کے اصلی مالک نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں دی ہے، عارضی وقت کے لیے دی ہے، لیکن ہم پھر بھی غصہ کر جاتے ہیں کہ یہ تو میری ہے، اس میں کیوں شراکت کسی کی ہو۔ اب بچیاں اپنے کپڑوں میں، موبائل میں، الماری میں، بہنیں کمرے میں نہیں پسند کرتی شراکت کو، تو اللہ رب العزت جو خالق ہے، مالک ہے، تمام چیزوں کے، تمام کائنات کے بنانے والے ہیں، اس کے بنانے والے کے ساتھ کسی کو ہم کہیں کہ یہ بھی یہ کام کر سکتا ہے، اولاد یہ فلاں بھی دے سکتا ہے، اس سے مانگیں گے تو اولاد ہمیں یہ بھی دے دے گا، بیٹا ہمیں یہ مزار والا بھی دے دے گا، تو ایسا شرک اللہ کو قطعی ناپسند ہے، اللہ اس کی معافی کبھی نہیں دیتے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو اس وقت چھوٹے بچے تھے جامع نصیحتیں فرمائیں، جن میں سے کچھ ہیں کہ فرمایا جب تم سوال کا ارادہ کرو تو صرف اللہ کے آگے سوال کا ہاتھ پھیلاؤ، جب تم دنیا اور آخرت کے کسی بھی معاملے میں مدد چاہو تو صرف اللہ سے مدد چاہو، کیونکہ عطا اور بخشش کے تمام خزانے اسی کے پاس ہیں اور اسی کے دست قدرت میں ہیں، اور دنیا اور آخرت کی ہر وہ نعمت اور راحت جو بندے کو پہنچتی ہے، ہر وہ سزا اور بلا جس سے بندہ محفوظ رہتا ہے، محض اللہ کی رحمت سے پہنچتی ہے یا دور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے حکم دیا کہ جو کچھ بھی مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ جو مخلوق کے آگے دست سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے مخلوق کے لیے چھوڑ دے دیں گے، جاؤ تم مخلوق سے ہی مانگو، اب میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، اللہ کی رضا سب کچھ کروائے گی، اللہ کی چاہ سب کچھ کروائے گی۔ تو ذہن سازی کر دی نا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے چھوٹے سے بچے کو بچپن میں ہی صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی فرما دی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور شرک کی نفی کر کے غموں کا مدافع کس دعا سے ہوگا؟ سختی اور مصیبت کے وقت یہ کلمات پڑھ لینے چاہیے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اے اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتی، اور اس دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا بھرپور اقرار ہے نا کہ اللہ ہی میرے رب ہیں، اس کے ساتھ میں کسی شے کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ نصیحت یہ کہ شرک سے بچنا چاہیے، کوئی ضرورت پیش آئے تو سب سے پہلی نظر کس پر جائے؟ اللہ پر جائے۔ اپنی یقین، اپنی توحید کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہو کہ اگر ہم پر کوئی مشکل پڑی تو ہمیں سب سے پہلے کس کی یاد آئی؟ امی ابو کی آئی، خالہ خالو کی آئی، چچا پھوپھی کی آئی، کس کی آئی؟ بیمار ہوئے تو ڈاکٹر کی آئی یا اللہ کی آئی؟ تو جب اللہ کی یاد آ رہی ہے، ہر مشکل میں اللہ کی طرف نظر جا رہی ہے، تو یقین کر لیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے بچا رہے ہیں، کیونکہ جب انبیاء کو پریشانی آتی، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو وہ اللہ سے مانگتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری سخت ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام گم ہو گئے، یحییٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی تکلیف پیش آئے تو نماز کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، بس نماز کے ذریعے اللہ سے مانگو، نماز میں کھڑے ہو جاؤ پھر اللہ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ تمام مشکلوں کو دور کر دیتا ہے۔ جو مشکل پیش آئے 2 رکعت نماز نیت حاجات کی نیت سے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ ساری حاجاتیں تیرے آگے رکھ دی ہیں، ساری پریشانیاں تیرے آگے رکھ دی ہیں، تو ہی ان سے نکال سکتا ہے، تو ہی عطا کر سکتا ہے۔ زبان سے ہر وقت یہ کلمات کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ کے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دیں، حل کرائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت حل کر دیں گے۔ اللہ کے یہاں کوئی کمی تھوڑی ہے، تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تمام خزانوں کے خزانوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ کا کن سب کچھ کروا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 4 منٹ 30 سیکنڈ میں مکمل ہو گیا ہے۔